الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرنے چاہنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا ذکر ہم نے کل کے حدیث میں سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اس حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب زمین آسمان سارے تہس نہس کر دیے جائیں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ، کوئی درخت، کوئی چیز، آدمی سائے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اور پھر لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر ہزاروں سال آدمی ٹہرایا جائے گا اور بھوک کی تپش سے پیٹوں میں سوراخ پڑ جائیں گے، تو ایسی حالت میں اللہ کسی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں تو کتنی بڑی عزت اور سعادت کی بات ہو۔ لیکن شرط ہے کہ لوگوں سے دوستی کرو اللہ کے واسطے، لوگوں سے محبت کرو اللہ کے واسطے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک بات اچھی طرح مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے، فقیر مالدار سے محبت کرتا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں۔ ایک دینے والا فقیر کو دیتا ہے، فقیر کو معلوم ہے کہ مجھے دیتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن دینے والا فقیر سے محبت کرے یہ کمال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ محبت کرتا ہے تو محبت کرنا واجب ہے۔ اللہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ آپ سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ سے محبت کب کرے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کو چاہیں گے دینی اعتبار سے کہ میرا دینی بھائی ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، عبادتوں میں آگے ہے، اس حساب سے چاہیں گے تو اللہ بھی مجھے اور آپ کو چاہے گا۔ تو یہی حدیث ہمارے ساتھ اسی کی تفسیر کے ساتھ اور ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے۔ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول حقت محبتی للمتحابین فی، حقت محبتی للمتحابین فی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے رب عز و جل نے فرمایا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے، دنیا کے لیے تو سب رکھتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ والوں سے آپ محبت رکھیے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وحقت محبتی للمتبادلین فی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے میری محبت ثابت ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی دیندار بھائی، کوئی دینی بھائی پریشان ہے، آپ کا مسلمان بھائی پریشان ہے، اللہ کے لیے آپ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو گئی۔ وحقت محبتی للمتزاورین فی، اور اسی طرح اللہ کی محبت لازم ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میرے خاطر ایک دوسرے کا وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ زیارت کا لفظ ہم نے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا، میت کی زیارت، زیارت وزٹ کو کہتے ہیں، سیدھا سادہ معنی وزٹ۔ میں کسی کے گھر بھی جاتا ہوں تو میں کہا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مزار ہے میں زائر ہوں، العیاذ باللہ۔ تو زیارت ایک کامن لفظ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہا کہ زیارت کا سیدھا سادہ معنی ہے وزٹ، تو کہا کہ جب اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آخری الفاظ ہیں وَالْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِّن نُّورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ۔ آخری حدیث کے الفاظ ہیں
اللہ کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے اس دن عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ ممبر لکڑی یا لوہے کا نہیں ہوگا، نور کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ دیں گے، اس پر آپ کو رکھیں گے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کے بندے سے محبت کی۔ دوسرا نیت میں کوئی اور بات نہیں تھی، یہ میرے خاندان کا ہے، یہ اس سے میرا بزنس ڈیلنگ ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کہا نور کے ممبروں پر ہوں گے جس دن رب کے سائے کی سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جہاں بھی رب کا سایہ آتا ہے، رب کے عرش کا سایہ، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نکلا کسی بھائی سے ملنے کے لیے، کسی گاؤں جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے گاؤں کے سرے پر، نکڑ پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا جہاں سے گاؤں شروع ہوتا ہے۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ اس گاؤں میں جا رہا ہوں، میرا ایک دیندار بھائی ہے، اس سے مجھے ملنا ہے، وزٹ کرنا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ تم جیسے اسی محبت کے خاطر تم یہاں تک آئے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، ہم تھوڑا اپنے مزاج کو بدل لیں، ہماری دوستیاں، محبتیں اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے ہوں، تاکہ اللہ میرے سے اور آپ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔